اگر آپ نے نیٹ فلکس کی سیریز کراؤن دیکھی ہے تو آپ کو مارگریٹ کا یہ ڈائلاگ یقیناً یاد ہوگا کہ میں نائب ملکہ ہوں، جب ملکہ نہیں ہوتی تو میں ان کا کام دیکھتی ہوں، لیکن میں خود ملکہ نہیں۔ پاکستان کے سیاسی خاندانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ سیاسی وراثت صرف پہلی اولاد یا اولاد نرینہ ہونے کے ناطے نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے شخصیت، اہلیت اور تربیت کا مرکزی عمل دخل ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی موت کے بعد سن 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق میں حکومت سنبھالی تو قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں اسپیکر باکس سے نعرہ بلند ہوا، زندہ ہے بی بی زندہ ہے۔ اس نعرے نے ایوان کا ماحول یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ ایوان میں موجود اراکین پارلیمان اور خصوصاً پیپلز پارٹی کے اراکین افسردہ ہوئے اور اپنی لیڈر کو یاد کرنے لگے۔ تب سے پارٹی کے اندر اور پاکستان کے سیاسی حلقوں میں اس تاثر نے قدم جمانا شروع کر دیے کہ شاید آصفہ بھٹو زرداری اپنی والدہ کی طرح سیاست دان بنیں گی یا کم از کم سیاست میں ایک اہم کردار ضرور ادا کریں گی۔ آصفہ بھٹو زرداری کے سیاسی کردار کی بات کی جائے تو سن 2018 کے عام انتخابات ہوں یا لیاری اور لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم، آصفہ بھٹو اپنے بھائی بلاول کے ساتھ سیاست میں پیش نظر آئی۔ جب آصف علی زرداری کے خلاف احتساب عدالت میں مقدمات چل رہے تھے تب بھی آصفہ بھٹو زرداری والد کا ہاتھ تھام کر عدالت کی پیشیوں میں بھی دکھائی دیتی تھیں۔ آصف زرداری سے گرفتاری کے بعد جب سوال کیا گیا کہ اگر بلاول بھی گرفتار ہو گئے تو کیا ہوگا، سابق صدر نے جواب دیا کہ بلاول اگر گرفتار ہو گئے تو پارٹی کا پرچم آصفہ سنبھالیں گی۔ جب نیب نے بلاول بھٹو زرداری کو تحقیقات کے لیے طلب کیا تھا اور ان کی گرفتاری کی قیاس آرائیاں ہونے لگیں تو بلاول نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اگر گرفتار ہو گئے تو ان کی آواز آصفہ بنے گی۔ اس کے علاوہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وہ بلاول اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات کو باقاعدگی کے ساتھ ری ٹویٹ بھی کرتی نظر آتی ہیں اور کبھی کبھی سیاسی معاملات پر اپنے رد عمل کا بھی اظہار کرتی ہیں۔ ٹویٹر پر ان کے 25 لاکھ فالوورز ہیں۔ خاص طور پر سول ملٹری تعلقات، سویلین اور پارلیمان کی بالادستی اور صوبائی خود مختاری پر وہ کھل کر بات کرتی ہیں۔ آصفہ بھٹو کی پیدائش 1993 میں ہوئی تھی۔ آصفہ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاست اور معاشرتی علوم میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی ہے، جبکہ ایم ایس سی کی ڈگری گلوبل ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں یونیورسٹی کالج لندن سے حاصل کی ہے۔ پاکستان میں جب سرکاری سطح پر انسداد پولیو کی مہم کا آغاز ہوا تو وہ پہلی بچی تھیں جنہیں پولیو کے قطرے پلا کر اس مہم کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس وقت ان کی والدہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں۔ والدہ کے مشن کو انہوں نے اپنا فرض سمجھ کر قبول کر لیا۔ جب سن 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی اور ان کے والد ایوان صدر پہنچے تو پولیو فری پاکستان مہم کا آغاز ہوا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے انسداد پولیو کے لیے انہیں اس مہم کا سفیر مقرر کیا گیا۔ آج بھی وہ روٹری انٹرنیشنل کی سفیر ہیں اور صوبہ سندھ میں پولیو مہم کے انتظامات میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ آصفہ بھٹو اپنی والدہ کی راہ پر چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کے لباس اور بات کرنے کے انداز میں بھی والدہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ ان کی پولیو مہم کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی ان کی جانشین کے طور پر موجود ہیں۔ نومبر 2014 میں انہوں نے آکسفورڈ یونین سے خطاب کیا تھا اور اس طرح وہ اس یونین کو خطاب کرنے والی سب سے کم عمر مقرر اور پاکستان سے دوسری مقرر بنی تھیں۔ اس سے قبل یہ اعزاز ان کی والدہ بے نظیر بھٹو کو حاصل رہا ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری سیاسی معاملات میں بھی اپنی الگ آواز رکھتی ہیں۔ بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو آصفہ بھٹو کے اعتراض یا اختلاف کی وجہ سے اپنے فیصلے تک تبدیل کرنا پڑے ہیں، جس کے بعد آصف علی زرداری عرفان اللہ کو پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کے فیصلے سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری اپنا سیاسی کریئر کس طرح سے آگے لے کر چلتی ہیں اور لوگوں کی امیدوں پر پورا اترتی ہیں یا نہیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔